افضل ہے کل جہان سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ بس ایک لمحے کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ سبحان اللہ۔ شبیر روح دین کی اصل اصول ہیں، شبیر جان حیدر و زہرا بدول ہیں، اور گلشن ہزاروں کھل اٹھے قطرہ جہاں گرا، کیونکہ خون حسین اصل میں خون رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ واجب الاحترام قابل عزت احترام، انتہائی دلی طور پر ممنون و مشکور، مسند پر جلوہ فروز، صدر محفل، زینت محفل، شمع محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت، صوفی باصفا، بقیت الصلحاء، یادگار اسلام، جناب صوفی محمود حسین چشتی دامت برکاتہم القدسیہ، کہ آپ نے ایک بار پھر یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ذکر شان اہل بیت کے لیے آپ نے دعوت نامہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ عظیم کوشش، کاوش، جمی خرچ، جمی محبت اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آستانے کے فیوز و برکات سے ہر آنے والے کی جھولی کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ عزیزان گرامی، دور و دراز میں، قرب و جوار میں جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، کہ یہ جو پروگرام ہم کرتے ہیں، عزیزان گرامی، ہمارا مقصد فقط یہ نہیں ہے کہ فقط ہم اس جنگ کا نقشہ بیان کریں کہ امام عالی مقام نبی کے گھرانے کے ساتھ ظلم ہوا، پانی بند ہوا، جنگ ہوئی۔ عزیزان گرامی، ہم نہ صرف یہ کہ ان پاک نفوس قدسیہ کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ ہم عقیدے کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، دنیا کے اندر مختلف رائے، مختلف سوچ رکھنے والے افراد بستے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے ذکر اہل بیت کا نعرہ لگایا، لیکن ذکر صحابہ کی جب باری آئی تو پیچھے ہٹ گئے۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے ذکر صحابہ کا نعرہ لگایا، لیکن جب بات ذکر اہل بیت کی آئی تو پیچھے ہٹ گئے۔ رب نے اہل سنت کو یہ عظیم عقیدہ عطا فرمایا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عقیدہ ہمیں عطا فرمایا، ہم اللہ کے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، ان کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، آپ کے آل کو بھی مانتے ہیں۔ نہ ہم خارجی ہیں، نہ ہم رافضی ہیں، ہم نہ کسی کی شان بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں، بلکہ اپنی زبانوں سے ان پاک ہستیوں کا ذکر پاک کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، 1400 سال پر مبنی عقیدہ اہل سنت، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور اس پلیٹ فارم سے ہماری کوشش ہے کہ ہم جہاں تک ممکن ہوا دعوت اصلاح پیش کریں گے۔ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، ہمارا مقصد کسی پر طعن و تشریح کرنا ہرگز نہیں۔ ہم ان محافل کو ایک اس الہ کا نام دیں گے کہ ہم دعوت دیں گے، دعوت فکر، دعوت اصلاح۔ اب ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، کوئی اس دعوت سے فائدہ اٹھا کر اپنی جھولی کو بھر لے، کوئی اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے۔ عزیزان گرامی، آج کا ہمارا موضوع صدر محفل کی طرف سے جو دیا گیا، مراد قلب رسول، سبحان اللہ، انتخاب رب العالمین، سبحان اللہ، داماد سیدنا علی المرتضی شیر خدا، امیر المؤمنین و امام العادلین، فاتح عالم، فاتح کیسر و کسریٰ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔
یکم محرم الحرام آپ کی شہادت ہے۔ عزیزان گرامی، پہلا نکتہ اور اس کے بعد آپ کا قبول اسلام کا واقعہ۔ عزیزان گرامی، میرا آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان عمر سراج اہل الجنہ، یہ حدیث پاک بخاری میں بھی موجود اور یہ حدیث پاک مشکات شریف کے اندر بھی موجود۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا کہ کوئی شک نہیں، بے شک عمر جو ہے وہ جنتیوں کا چراغ ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا میرے جملوں پر غور کیجئے، آج دنیا کے اندر جو لائٹ ہم استعمال کرتے ہیں مختلف ذرائع سے حاصل ہوتی ہے۔ بجلی ہے آپ بلب جلا لیں، بجلی نہیں ہے یو پی ایس کے ذریعے آپ بلب روشن کر لیں، سولر کے ذریعے آپ بلب جلا لیں، مختلف ذرائع ہیں۔ عزیزان گرامی، جنت کے اندر جو روشنی ہوگی میرے آقا نے فرمایا وہ عمر بن خطاب کے چہرے کی ہوگی۔ اب جن کو نام عمر سے ہوتی ہے تکلیف، جو نام عمر سننا گوارا نہیں کرتے اور دعویٰ بھی جنت کا کرتے ہیں، تو وہ سوچیں کہ کیا وہ اس جنت میں جانا چاہیں گے جہاں روشنی ہی نہیں ہوگی؟ کیونکہ رب نے جس جنت کو بنایا ہے اس جنت کو رب نے سجایا عمر کے چہرے کی روشنی سے ہے۔ رب نے جس جنت کو سجایا ہے، میرے آقا امام الانبیاء کی جو مکمل حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جنت کی روشنی وہ عمر کے چہرے سے ہوگی۔ اور پھر میرے آقا امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ جنت کی خوشبو اور جنت کی روشنی ایک دم سے بڑھ جائے گی۔ اہل جنت حیران ہوں گے، جیسے وولٹیج بڑھتے ہیں تو روشنی بڑھ جاتی ہے۔ جنتیاں سے کریں گے یا باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے؟ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ آج حضرت علی اور حضرت فاطمہ کسی بات پر مسکرائے ہیں، رب نے ان کی مسکراہٹ میں صدقے جنت کی روشنی کو دوگنا فرما دیا۔ تو عزیزان گرامی، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کے الفاظ کیا تھے کہ یا اللہ 2 عمر ہیں عرب کے اندر، 1 عمر عطا فرما دے۔ عزیزان گرامی ذرا غور کریں، دعائے رسول کی شان یہ ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری والدہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرتی تھی گستاخی، اب رب رسول کا حکم ہے کہ والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو۔ آپ فرماتے ہیں بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے دعا فرما دیں کہ رب انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ صحابہ فرماتے ہیں میرے آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، انس بن مالک نے گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ کچھ دیر کے بعد آئے، پوچھا انس بن مالک دعا کے لیے کہہ کر کہاں چلے گئے؟ فرمانے لگے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا میں گھر پہلے پہنچتا ہوں یا دعائے رسول پہلے پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا رب کعبہ کی قسم میں گھر بعد میں پہنچا، میری والدہ کے سینے پر زبان پر اسلام پہلے آ چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ میری والدہ کلمہ پڑھ چکی تھی، غسل فرما رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی میرے آقا نے دعا مانگی۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ ابھی عمر نے اسلام قبول نہیں کیا، رب کے رسول ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، تو اندازہ کریں کہ جب عمر نے اسلام قبول کر لیا ہوگا تو رب کے رسول نے ان کو کتنا پسند فرمایا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے رب نے آپ کا انتخاب فرمایا، آپ مراد قلب رسول ہیں، سب ہیں نبی کے مرید، سب چل کر آئے ہیں، سب مرید مصطفیٰ ہیں، حضرت عمر مراد مصطفیٰ ہیں۔ آپ وہ ہیں جن کو خود نبی نے مانگا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا شرف قبولیت ہو گئی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کفار کی میٹنگ ہوئی، ابو جہل نے کہا کہ ایسا کرو اگر تم اپنے خداؤں کو بتوں کو بچانا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دو۔ اب کچھ جوان آگے آئے، حضرت عمر نے کہا کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں، بہت بڑے شجاع، بہت بڑے دلیر۔ عزیزان گرامی حضرت عمر بن خطاب نے ہاتھ میں ننگی تلوار لی، زہر آلود کی، روانہ ہوئے۔ راستے میں صحابی رسول ملے، ایمان ابھی سب نے چھپایا ہوا تھا۔ پوچھا اے عمر تیور بدلے ہوئے ہیں؟
کیا ارادے ہیں؟ فرمانے لگے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ نعوذ باللہ تمام کرنے چلا ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلے گھر کی تو خبر لو، ان کا پیغام تمہارے گھر میں آ چکا ہے، تمہاری ہمشیرہ اور بہنوئی نے دین قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر غصے میں گھر پہنچے، ہمشیرہ محترمہ نے گھنٹی لگائی ہوئی ہے، تلاوت کر رہی ہیں۔ آپ نے فوراً دروازے پر دستک دی، ہمشیرہ نے قرآن پاک کا نسخہ چھپایا۔ حضرت عمر جلال میں آئے، کیا تھا جو تم پڑھ رہی تھی؟ خاموش رہی۔ حضرت عمر نے غصے میں آپ کو باتنا شروع کیا، حتیٰ کتنا مارا کہ مار مار کر آپ تھک گئے، ہمشیرہ لہو لہان ہو گئی۔ اب حضرت عمر کے دل میں خیال آیا ہے عمر، آج تک کسی نے تیری مار کو برداشت نہیں کیا، کوئی ایسا جذبہ ضرور ہے جو مار کھانے کے بعد بھی اپنی بات پر قائم ہے۔ حضرت بلال حبشی جب کفار ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹاتے، انگاروں کی سیج بچھائی جاتی، آپ کی کمر مبارک کو جب اس پر رکھا جاتا تو آپ کی چربی تک پگھل جاتی، حتیٰ کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ کی کمال کرتے ہیں، آپ کی پیٹھ پر بیڑے لگتے ہیں، آپ کو تپتی ہوئی آگ پر نکایا جاتا ہے، آپ پھر بھی رب کا اور رب کے نبی کا نعرہ لگاتے ہوئے اس نعرے کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے فرمایا یہ ستم کرتے ہیں، میں رب کا اور رب کے محبوب کا نعرہ لگاتا ہوں، جب نعرہ لگاتا ہوں رب تکلیفیں دور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی، اس ستم کا اپنا ہی مزہ ہے، اس عشق کا اپنا ہی مزہ ہے، اس مے کا شراب کا اپنا ہی مزہ ہے، اس کی اپنی ہی لذت ہے۔ اب حضرت عمر بن خطاب نے کہا، اے ہمشیرہ جس کے لیے تم اتنی مار کھا رہی ہو سناؤ تو صحیح۔ آپ نے فرمایا اس کے چند اصول ہیں، پہلے آپ کو اپنا بدن پاک کرنا ہوگا، جسم پاک کرنا ہوگا، لباس تبدیل کرنا ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب نے لباس بدلا، غسل کیا۔ جب آپ سامنے آئے، آپ کی ہمشیرہ محترمہ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ کا وہ کلام کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ رب سے ہم کلام ہو جاؤں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور آپ نے فرمایا جب میں یہ چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے کلام کرے تو آپ نے فرمایا میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یعنی رب جا بجا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، رب بندوں سے کلام فرماتا ہے، خطاب فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے جب سنا رب کا کلام تو اس وقت کفر کے بادل چھٹے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ ہمشیرہ کو کہنے لگے کہ جس ہستی کے سینے پر یہ کلام نازل ہوا ہے اب اس ہستی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ گھر سے نکلے، تلوار ہاتھ میں ہے، حضرت سیدنا امیر حمزہ پہرہ دے رہے تھے۔ عرض کیا رسول اللہ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، ارادے غلط لگ رہے ہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا، اے میرے چچا پریشان مت ہو، عمر آیا نہیں ہے، عمر کو بلایا گیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، 40 کے نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ 40 کا جو ہندسہ ہے اسلام کے اندر اس کی خاص اہمیت ہے۔ عرب کے اندر یہ اصول ہے کہ 40 کا ہندسہ، عربی کا یہ اصول بتلانے لگا ہوں کہ 40 کا ہندسہ یہ تکمیل کا ہندسہ ہوتا ہے، یہ مکمل کرتا ہے بات کو، اسی نسبت سے ہم 40 کا اہتمام کرتے ہیں۔ جب 45 نے اسلام قبول کر لیا تو دین کی جو رفتار بڑھ رہی تھی وہ ذرا ٹھنڈی پڑ گئی، باندھ پڑ گئی۔ رب نے اسلام کی تکمیل اس شان سے فرمائی کہ رب نے حضرت عمر جیسی ہستی کو اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور آپ سے پہلے کبھی چھپ کر عبادت کرتے تھے، ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ آپ نے کلمہ پڑھا تو عرض کیا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں، کیا ہمارا دین حق پر نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا حق پر ہیں۔ تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ پھر آج کے بعد عبادت چھپ کر نہیں، عبادت علی الاعلان ہوگی۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا، اے بلال آج کعبے کی چھت پر اذان دو، رب نے عمر کے سینے میں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ رب نے اسلام کو عمر کے ذریعے تقویت، مضبوطی عطا فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے اسلام قبول کیا،
تو کہاں وہ مزاج کی سختی، وہ تیور کا بدلنا؟ جب اسلام قبول کیا تو عزیزان گرامی رنگ ڈھنگ بدل گئے، مزاج بدل گیا، غصہ نفرت ہر چیز بدل گئی، بدلہ ختم ہو گیا، پھر عاجزی آ گیا، پھر اخلاق آ گیا۔ اور عزیزان گرامی حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی شان اگر ساری رات سارا دن اور ساری زندگی بیان ہوتی رہے، یہ وہ شان ہے کہ جملے کم پڑ جائیں گے، زندگیاں تمام ہو جائیں گی، لیکن آپ کا ذکر پاک مکمل نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی ایک جملہ کہوں گا آپ کی شان میں کہ قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں کہ عمر پاک نے سوچا، رب نے قرآن نازل فرما دیا۔ آپ خود اندازہ کریں کہ جن کی سوچ کا نام قرآن ہو، اس کی شان کو بیان کون کرے؟ حضرت عمر کی سوچ وہ ہے کہ آپ سوچتے ہیں رب قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ آپ کا گزر ہوا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے سامنے سے، تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت تک پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے دیکھا چند صحابہ میرے آقا امام الانبیاء کے گھر میں جمع ہیں، تو آپ کے دل میں خیال آیا یا الہ العالمین یہ پاک گھرانہ ہے، ازواج مطہرات کا پردہ ہونا چاہیے، میرے آقا کی لخت جگر کا صاحبزادیوں کا پردہ ہونا چاہیے۔ ابھی دل میں خیال آ ہی رہا تھا، رب نے قرآن نازل کروا دیا۔ سبحان اللہ۔ رب نے 22ویں پارے میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی فرما دیجئے اپنی گھر والیوں سے اور اپنی بیٹیوں سے۔ یہ ہے ایک قابل توجہ، رب نے قرآن پاک میں فرمایا وبناتک، اے محبوب اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے۔ بنات لفظ ہے جمع، بنت ہے واحد۔ رب نے قرآن پاک میں نبی کی بیٹیوں کا ذکر جمع کے ساتھ کیا۔ اب جمع کے اندر زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، کم سے کم 3 کا ہونا، پھر جمع کا صیغہ اس پر اطلاق ہوتا ہے، گویا کہ رب کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ نبی کی بیٹیاں 3 سے زیادہ ہیں۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کی تو ایک بیٹی تھی، اور پھر یہ کہا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں تو مباہلے کے وقت حضرت فاطمہ گئی، باقی صاحبزادیاں کیوں نہیں گئی؟ تو اس کا بہترین جواب یہی ہے کہ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اگر باقی ہوتی، کیونکہ 2 بیٹیاں تو آپ کی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہیں، اسی نسبت سے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے، اور رب کا قرآن مہر لگا رہا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے یہ اصول ہے، اگر رب کے قرآن کے مد مقابل، حدیث کے مد مقابل کوئی تاریخ کو بیان کرے تو ہم کسی تاریخ کو نہیں مانتے، کسی پڑھے لکھے کی بات کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں کہ سب سے پہلے رب کے قرآن کو مانتے ہیں یا محمد کے فرمان کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی دوسرے نمبر پر جو آیہ مبارکہ رب نے آپ کی تائید میں نازل فرمائی، شراب اسلام کے ابتدائی دور میں وہ حرام نہیں تھی، بعد میں حرام قرار دی گئی۔ آپ نے دیکھا کچھ صحابہ شراب بھی پیتے ہیں، پھر نماز کے ٹائم میں نماز بھی پڑھتے ہیں، مدہوشی کا عالم ہوتا ہے، بے ہوشی کا عالم ہوتا ہے، اپنی کیفیت کے اندر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دل کے اندر خیال پیدا کیا یا الہ العالمین ہم آتے ہیں تیری پاک بارگاہ میں، آتے ہیں تیرا ذکر کرنے، لیکن مدہوش ہو کر، یا اللہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم مدہوش ہو کر نہ آتے بلکہ ہوش کے اندر تجھے یاد کرتے۔ رب ذوالجلال نے فوراً آیہ مبارکہ نازل فرما دی۔ رب نے فرمایا آج کے بعد شراب کو مطلقاً حرام کر دیا گیا۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اے عمر مبارک ہو، تو سوچ رہا تھا رب نے قرآن نازل فرما دیا۔ تیسری مرتبہ